Q1 کے ناظرین السلام علیکم۔ آج میں ملکی سطح پر جو سیلاب کی صورتحال ہے اس پر بات کروں، حالانکہ اب مین اسٹریم میڈیا آپ کو لمحہ بہ لمحہ سیلابی صورتحال سے آگاہ کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود کچھ باتیں ایسی تھیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ سرائیکی خطے میں اور سندھ میں، بلوچستان میں خاص طور پر جو سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے، زیادہ تر لوگ اسے کوئی دریا کی طغیانی سمجھ رہے ہیں، مگر شاید دریا کی طغیانی کا اس میں بہت کم حصہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سرائیکی خطے میں جو کوہ سلیمان کے پہاڑوں پر جو شدید بارش ہوئی تھی، اس کے رود کو ہی ندی نالے جب بنے تو وہ ایک ڈیم کسی صورت اختیار کر گئے تھے، اور وہ جب آپ کو پتہ ہے جب ڈیم ٹوٹتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہے، تو وہ صورتحال جو آئی ضلع راجن پور میں، فاضل پور میں اور دیگر علاقوں میں ندی نالوں کی وجہ سے جو طغیانی آئی، جس میں لوگوں کے نہ گھر رہے، نہ فصلیں نہیں، نہ مال، نہ مویشی، اور جانوں کی جو پوزیشن تھی وہ آپ دیکھتے رہے ہوں گے کہ کبھی کہیں سے لاش مل رہی ہے، کبھی کہیں سے لاش مل رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے گور و کفن نعشیں دریا میں تیرتی ہوئیں، اور بچوں کی نعشیں بھی آپ نے یقیناً دیکھی ہوں گی۔ میں آپ کو بار بار اس طرف نہیں لے جانا چاہتا، میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بارشیں اب تقریباً تھم چکی ہیں، مگر دریائے سندھ میں اس وقت اونچے درجے کا سیلابی صورتحال ہے، اور وہ جو بڑی لہریں آپ نے سوات، ندیم، بحرین اور ان علاقوں میں گلگت بلتستان میں دیکھی ہوں گی، وہی پانی اب آہستہ آہستہ ہماری طرف روانہ ہے۔ اب مزید سیلاب آنے کا خدشہ ہے۔ ہماری بدقسمتی یا شہباز گل کی خوش قسمتی کہ جب یہاں پر شدید سیلاب تھا اور شدید بارشیں تھیں اور لوگ مر رہے تھے، لوگ ڈوب رہے تھے، لوگوں کے مکان گر رہے تھے اور لوگوں کا سامان اور مال مویشی بہہ رہا تھا، تو اس وقت ہمارا مین اسٹریم میڈیا شہباز گل کو کوریج کر رہا تھا، رات کے 2 بجے تک بھی اس کی کوریج ہوتی تھی۔ اگر نہیں ہوتی تھی تو اس خطے کے لوگوں کی لاشوں کی، مال کی، مویشی کی، مکانوں کی، جانوں کی کوئی کوریج نہیں۔ کیا کہا جائے، مین اسٹریم میڈیا کی ترجیحات وہ نہیں ہیں جو عام انسانوں کی ہیں، ان کی ترجیحات بزنس ہے، بزنس۔ خیر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارے جو حکمران ہیں ان کی بھی آنکھیں کھل گئی ہیں، وہ بھی دورے کر رہے ہیں، وہ دورے اب بھی جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ چودھری فواد نے کہا ہے کہ پنجاب میں تو سیلاب آیا ہی نہیں، واقعی صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ، ہم بھی اسے پنجاب نہیں سمجھتے اپنے خطے کو، اور وہ لوگ بھی اسے پنجاب کا حصہ نہیں سمجھتے۔ اب سیلاب جو ہے وہ ڈیر اسماعیل خان میں ہے، ڈیر اسماعیل خان والے بھی نہیں مانتے کہ ہم پختونخوا کا حصہ ہیں، وہ اسے سرائیکی خطہ مانتے ہیں، اور باقی ڈیرہ غازی خان ویسے آپ کو پتہ ہوگا کہ کیا پوزیشن ہے، تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب میں سیلاب نہیں آیا۔ حقیقی پنجاب میں سیلاب آتا تو آپ پرویز الہی کی دوڑیں دیکھتے، اور جو اس نے گجرات کو ہی پنجاب سمجھ رکھا ہے وہ پھر باقی بھاگتا، کیونکہ پنجاب میں ان کا ووٹ بینک ہے، یہاں تو نہیں ہے۔ خیر، ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس وقت مخیر حضرات سے بھی، بیرون ممالک میں رہنے والے پاکستانیوں سے بھی اور غیر ممالک سے بھی یوں سمجھیں کہ سیلاب زدہ علاقوں کو، سیلاب زدہ لوگوں کو دکھا کر اب بھیک مانگ رہے ہیں، اور وہ یقیناً لوگ دیں گے، کیونکہ پچھلی دفعہ بھی 2010 میں بھی لوگوں نے دی تھی، اور 2014 میں بھی کچھ سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی تو لوگوں نے دی تھی، وہ دیں گے، مگر کیا وہ لوگوں تک پہنچے گی؟ اور کیا ہمارے حکمران یہ غریب ہیں؟ کیا شہباز شریف نے ابھی تک کوئی اعلان کیا ہے اپنی جیب سے؟ کیا مریم نواز نے اعلان کیا ہے؟ کیا آصف علی زرداری نے اعلان کیا ہے؟ نواز شریف نے اعلان کیا ہے؟ یہ حمزہ جو ہے، اگر یہ بھی اعلان کر دے نا تو اس کے لیے 40-50 کروڑ ایسے ہیں جیسے میرے لیے 40-50 روپے ہوں۔ انہوں نے کوئی اعلان کیا ہے؟ کوئی آصف زرداری صاحب، کوئی بلاول بھٹو صاحب، حضور آپ اپنی جیب سے اعلان کر دیں، ٹھیک ہے آپ دورے بھی کر رہے ہیں، لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، ہم مانتے ہیں، باقی لوگ نہیں پہنچے، وزیر اعلیٰ آپ کا سندھ جو ہے مراد علی شاہ، وہ اپنے لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر حضور اپنی جیب سے بھی کچھ دیجئے۔ اور عمران خان صاحب قبلہ، آپ کو 1 لاکھ روپے ہی دے دیں، چلو آپ، ہم مانتے ہیں آپ ایماندار آدمی ہیں، آپ کرپٹ نہیں ہوں گے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، چلو 1-2 لاکھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ دے سکتے ہیں۔ باقی لوگ بھی ہیں، اور یہ جو
ہمارے ملک کا ماما بنا ہوا ہے، ماما ریاض، یہ کس کام آئے گا بھائی؟ یہ 50-50 کروڑ کے پہلے سنا فنڈ دیتا تھا، تو اب کہاں مر گیا ہے؟ اس کو بھی چاہیے نا کہ یہ دے نا۔ اور جہانگیر ترین صاحب بڑے جہاز اڑاتے تھے، آپ کہاں ہیں؟ یہ تو آپ کا وسیب ہے، اس کو تو دے دے۔ پختونخوا میں دیے ہیں، وہاں سے ہیرے جواہرات نکلتے ہیں قانون سے، اور یہاں بھی دے دو، یہاں بھی تمہارے ہیرے ہیں یار۔ اچھا، حکمرانوں نے ایک اور ظلم کر رکھا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ لوگوں کے پاس انہی دنوں بل بھیج دیا بجلی کے، اور بجلی کے بل دیکھو، آج مجھے راجن پور سے ایک دوست کا فون آیا، اس نے واٹس ایپ بھی کیا، مجھے بل دکھایا، اور اس میں وہ 9,700 ان کے 10,000 روپے کا بل تھا، اور اس نے مجھے بتایا کہ اس بیچارے کے گھر میں نہ تو وہ موٹر ہے، روٹر پمپ ہے، اور نہ اس کے گھر میں فریج ہے۔ باقی اس نے کہا باقی جیسے پنکھے ہوتے ہیں، کولر بھی ہوگا اس کے گھر میں، یقینی کوئی سیور بلب بھی ہوں گے، شاید کوئی استری بھی ہوگی، تو اس کا گھر کا 10,000 روپے بل، باقی کسی کا 15,000۔ یار خدا کے لیے حکمرانوں، معافی دے دو، معافی دے دو ان لوگوں کو یار، کم از کم دسمبر تک تو ان کے پاس بل ہی نہ بھیجو۔ اور میں ایک تجویز بھی دینا چاہتا ہوں، اگر ہمارے حکمران تھوڑا سا بھی مخلص ہیں، ان کو بحال کرنے میں، ہاں بھیک منگا بنانا ہے، ان کو منگتا اور پنتا بنانا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور ہاں یا ان کو ڈاکو بنانا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آپ ٹھیک کر رہے ہیں، وہ بھکاری بھی بنیں گے، منگتے بھی بنیں گے، اور پھر ڈاکو بھی بنیں گے۔ کیوں نہیں بنیں گے؟ جب آپ اس کو کچھ دیں گے اور ریاست ماں کا کردار ادا نہیں کرے گی تو وہ کیا کریں گے؟ وہ پھر ادھر ہی آئیں گے ہمارے علاقوں میں، پھر آپ کہیں گے کچے میں ڈاکو ہیں جی، ان کو مارو۔ یہ جی بے نظیر شہید پل بن گیا ہے اور وہاں سے ڈاکو آتے ہیں، وہ یار پھر کیسے نہیں آئیں گے؟ روکو نا پھر، یہاں والے ڈاکو کیوں نہیں ہیں؟ یہ بہت کم ہے، یہاں روزگار ہے، ادھر بھی تو روزگار دو نا۔ بے روزگار کرو گے تو پھر ڈاکو ہی بنیں گے یا فقیر بنیں گے۔ ہاں، ان کا چہرہ دکھا کر باہر سے بھیک مانگنی ہے، خیرات مانگنی ہے، امداد مانگنی ہے تو یقیناً ملے گی۔ اور میں اپنے قارئین کو یہاں کہوں گا کہ یہ جو بیرونی امداد آتی ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ ان میں سے کوئی 60-70-80% بھی لوگوں تک پہنچے گی، متاثرہ لوگوں تک نہیں، متاثرہ لوگوں تک 10-20% پہنچتی ہے۔ باقی آپ یہ دیکھ لیں 2010 اور 2014 میں سیلاب آیا تھا، یا سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی تھی تحصیل خانپور میں، تو یہاں پر جو خیمے تھے وہ اس کی بندر بانٹ ہو گئی تھی، اے سی آفس میں جو نیچے لوگ ہوتے ہیں وہ سب نے آپس میں بندر بانٹ کر لی۔ اور ایک تو میرا آنکھوں دیکھا حال ہے، میں مشاہدہ بتا رہا ہوں، اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، کہ دیسی گھی آیا تھا ترکی سے، وہ تو سارا ہی تحصیلدار، نیب تحصیلدار، گرداور، پٹواری کے کل پرزے، چمچے، کڑچے، اور ہمارے کچھ میڈیا کے لوگوں میں بھی یہ چیز پہنچی تھی۔ کس کا رونا رونا۔ ایک آخر میں ایک تجویز دے رہا ہوں کہ اگر حکمران واقعی چاہتے ہیں کہ اس علاقے کے لوگوں کو پھر اپنے پاؤں پر کھڑا کریں، تو ایک تجویز ہے کہ پہلے سڑکیں، رابطہ سڑکیں بحال کی جائیں اور ان کے مکان بنوائے جائیں۔ جب ان کے گھر بن جائیں تو پھر ان کو قرضہ نہیں، ان کو آپ فری میں بیج دیں، جس کی جتنی زمین ہے، آپ کے پٹواریوں کو سارا پتہ ہوگا، جس کی جتنی زمین ہے اس مطابق بیج دیں، کھاد دیں، اور وہ اپنی فصل اگائیں۔ مال مویشی دیں، تو آپ کو پتہ ہے فصلیں تباہ ہو گئیں، مال مویشی بہہ گئے، مکان گر گئے، تن کے کپڑے نہیں ہیں، پھر کیا کریں وہ؟ کچھ تو ریاست اپنے ماں کا کردار ادا کرے نا، صرف باتیں نہ کریں نا، سنجیدہ کام کریں، پھر وہ یقیناً اگلے سال تک اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ بہرحال آپ نے میری اتنی ویڈیو دیکھی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری اتنی ساری باتیں سن لی، آپ کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے تو برائے مہربانی سے سبسکرائب بھی کیجیے گا، اسے شیئر کیجیے، مجھے تجاویز سے بھی آگاہ کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ۔